بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کل کے دور میں غیر مردوں سے دوستی رکھنا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی۔ حالانکہ اسلام نے تو عورتوں اور مردوں کو آنکھیں تک جھکا کر چلنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ کسی بھی برائی کی ابتدا آنکھوں سے ہی ہوتی ہے اور عورتوں اور مردوں کی اجتماعی محفلوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اور اس بارے میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب ایک اجنبی مرد اور ایک عورت تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ گویا اسلام ہمیں معاشرت کے حوالے سے ہر طرح کی رہنمائی فراہم کرتا ہے تاکہ ایک مقدس معاشرتی نظام وجود میں آ سکے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے معاشرے کی جہاں مسلم اور غیر مسلم معاشرے ایک ساتھ رائج ہوتے ہیں۔ ایسے معاشروں میں اسلامی ثقافت اور اقدار کا تحفظ زیادہ صبر آزما ہوتا ہے۔ سلمہ نے آنکھ تو کھولی تھی مسلم گھرانے میں، لیکن اس کے دل میں اسلام رائج نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے والد ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور ایک چھوٹی سی مسجد میں بطور امام اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے۔ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ان کی خاندانی ذمہ داری تھے، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ پوری کوشش کر رہے تھے کہ اس دوغلی معاشرت میں اپنے خاندان کو اسلام کے سچے راستے پر گامزن رکھ سکیں۔ لیکن سلمہ اپنی غربت اور گھر میں سخت اسلامی ماحول کو ایک سزا سمجھتی تھی، اور وہ اس ماحول کے خلاف بغاوت کرنے کے پیدر پہ تھی۔ امام صاحب نے اپنے بچوں کو اپنی حیثیت کے مطابق تعلیم دلوانے کا تہیہ کیا ہوا تھا، لہٰذا تمام بچے اسکول اور مدرسے سے دینی تعلیم میں مصروف تھے۔ سلمہ بھی مدرسے سے قرآنی تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ قرآن حفظ تو کر رہی تھی مگر دل میں قرآن داخل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مدرسے میں داخلہ اسی لیے لیا تھا تاکہ اپنے گھر کے ماحول سے کچھ وقت کے لیے نجات حاصل کر سکے۔ اس کی سہیلیاں بھی غیر مسلم تھیں اور اسی دوران اس کی دوستی ایک ہندو لڑکے سے ہو گئی تھی، اور اپنے دینی ماحول سے باغی اس لڑکی کو اس لڑکے کی باتیں اور بھی لبھانے لگی تھیں۔ ادھر اس کے باقی بہن بھائی اپنے والدین کے مکمل کہنے میں تھے اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں مگن تھے، لیکن اللہ کی شان کہ اسی گھر کی بیٹی سلمہ کے دل میں اپنے مذہب کو لے کر اتنی کدورت کیوں تھی۔ چنانچہ وہ گھر سے مدرسے جاتی مگر واپسی پر اس ہندو لڑکے کے ساتھ وقت گزارتی۔ وہ ہندو لڑکا سلمہ کے حسن سے متاثر تھا، لیکن جب اسے علم ہوا کہ سلمہ ایک مسلم گھرانے کی لڑکی ہے، وہ کیسے ایک ہندو سے دوستی کر سکتی تھی؟ لیکن جب دونوں کی دوستی ہو گئی تو اسے یہ جان کر اور بھی خوشی تھی کہ سلمہ اپنے دین سے سخت نفرت کرتی تھی اور اپنے دین سے اس قدر باغی تھی کہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ ہندو لڑکا سلمہ سے کہتا تھا کہ تم تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، میرا اور تمہارا مذہب بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہے، تو پھر تم مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گی؟ سلمہ بولی کہ میں تو تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، مجھے اپنے گھر اور اپنے والد کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا اپنے گھر میں دل ہی نہیں لگتا، اور اپنے ماحول سے جان چھڑانے کے لیے ہی تو میں نے مدرسے میں داخلہ لیا ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے گھر سے مجھے انسیت نہیں ہو سکی، حالانکہ میرے والد دین کے معاملات کے علاوہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں تعلیم دلوا رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، ان کی تعلیم میرے دل میں جگہ ہی نہیں کر پائی۔ لڑکے نے پوچھا کہ اگر تمہارے گھر والوں کو ہماری دوستی کی خبر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر سلمہ نے جواب دیا کہ انہیں کون بتائے گا، اور پھر میں ان کی تسلی کے لیے مدرسے جا تو رہی ہوں اور قرآنی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہوں۔ ہر لحاظ سے تسلی کر لینے کے بعد وہ ہندو لڑکا مطمئن ہو گیا۔ وہ خوش تھا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے مذہب سے خارج ہونے کو تیار ہے۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکی اپنے مذہب سے باغی ہے، چنانچہ وہ گاہے بگاہے اپنے مذہب کو بہت روشن خیال اور آزاد بنا کر پیش کرتا، جس میں کسی بھی قسم کی بے حیائی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ان سب باتوں کا سلمہ کے دماغ پر گہرا اثر ہو رہا تھا۔ وہ کوئی راسخ العقیدہ تو تھی نہیں کہ اللہ اور غیر اللہ میں فرق کو دیکھ سکتی، اور یہی اس کی بربادی کی وجہ بنی۔ وہ ہندو لڑکا اس کے دماغ میں خرافات ڈالتا گیا اور یہ منوعاً اس کی تائید کرتی گئی۔ اس نے توحید کے بارے میں اس کے عقیدے پر ضرب لگائی کہ دیکھو، کوئی بھی اکیلا کیسے کائنات چلا سکتا ہے، اسے ضرور نظام کو چلانے کے لیے مددگار کی ضرورت ہوگی، اور یہ دیکھو اس نے ہر کام کے لیے دیوتا مقرر کر دیے، اور پھر انہیں ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ان سے فریاد کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری فریاد پوری بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھو، جب سے تمہیں دیکھا تھا خود پر قابو نہیں تھا،
روزانہ اپنے دیوتا کے سامنے تمہیں مانگتا تھا، اور خود دیکھو کیسے اس نے تمہیں میری جھولی میں ڈال دیا ہے، اور اب تم ہر لحاظ سے میری ہو۔ نہ تمہارے بارے میں مجھے تمہارے مذہب کا ڈر ہے اور نہ تمہارے خاندان کی فکر، اور ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے۔ سلمیٰ، جو ذہنی طور پر اس قدر مفلوج ہو چکی تھی کہ غلط اور صحیح میں فرق نہیں کر سکی، اور اس ہندو لڑکے کے ساتھ زنا جیسے گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو گئی۔ شیطانی کام میں ویسے بھی لذت رکھی گئی ہے، اور وہ اس گناہ کے بعد شرمندگی کی بجائے اور بھی زیادہ فخر محسوس کر رہی تھی۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ سلمیٰ گھر والوں کو تو مدرسے جانے کا جھانسا دیتی اور ان کے سامنے واپسی پر تاخیر ہونے کے کئی جھوٹے بہانے تک پیش کرتی۔ ماں اس لیے خاموش تھی کہ اللہ اس کے گمراہ دل کو ضرور بدلے گا، اگر تاخیر سے گھر آتی ہے تو کوئی بات نہیں، مدرسے میں ہی تو ہوتی ہے۔ مگر دوسری طرف سلمیٰ اپنا زیادہ وقت اسی ہندو لڑکے کے ساتھ گزارتی۔ وہ لڑکا اس کے دماغ میں مزید خرافات بھرتا اور دونوں اپنی ہوس پوری کرتے، اور یہ لڑکی دن بدن گناہ کرنے میں اور بھی زیادہ دلیر ہوتی جا رہی تھی۔ اور یہی اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی سرکشی میں حد سے بڑھنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر وہ غلط ہوتا تو اللہ اسے روک لیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مزید رسی دراز کرتے جاتے ہیں، اور وہ گناہ کی دلدل میں ایسا گرتا جاتا ہے کہ جب اس پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسی کھینچ لیتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق کون ہے جو اب اسے مجھ سے بچائے؟ نعوذ باللہ۔ یہی معاملہ سلمیٰ کا تھا۔ وہ شرک اور گناہ کبیرہ کی دلدل میں گرتی جا رہی تھی اور بھول بیٹھی تھی کہ اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی۔ وہ لڑکا ایک طرف تو اس کا مذہب تباہ کر رہا تھا، اور دوسری طرف اس سے اپنی ہوس پوری کر کے اس کی آخرت کو۔ ایک مرتبہ امام صاحب کو بیٹی پر کچھ شک گزرا تو انہوں نے بیٹی سے اس بابت سوال کیے۔ بیٹی نے انہیں مطمئن کرنے کی مکمل تیاری کر رکھی تھی، ذہین تھی، کچھ آیات بھی یاد تھیں، لہٰذا اپنے والد کو کچھ قرآن کی آیات سنائی اور کچھ دیگر اسباق کے بارے میں بتانے لگی، جس سے والد مطمئن ہو گئے۔ اب بے وقوف تھی، والد کو دھوکہ دے کر سمجھتی تھی کہ کامیاب ہو گئی، لیکن یہ بھول گئی کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، انہیں نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ بے شک اللہ کو وہ کیسے دھوکہ دیتی، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے اور خلوتوں میں کیے ہوئے کاموں کو بھی۔ سلمیٰ اپنے والد کو دھوکہ دے کر مطمئن اور خوش تھی، اور دوسری طرف نیک انسان کو دھوکہ دینے کی پاداش میں جلال الہی جوش مار رہا تھا۔ جب وہ اس ہندو لڑکے کو اپنے کارنامے مزے لے لے کر سنا رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کر رہا تھا، مشیت الہی تھی کہ اسی برہنہ حالت میں اس لڑکی کی روح قبض کر لی گئی۔ اسلام میں ایمان بالموت اور ایمان بالقیامت بنیادی ایمانیات کا حصہ ہیں، یعنی ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ موت برحق ہے اور ہر مخلوق کو موت آئے گی، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب مخلوقات کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور جزا اور سزا کا عمل ہوگا۔ چنانچہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہر لمحہ موت کو ذہن میں رکھو اور اس کے لیے خود کو تیار رکھو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرو کہ ایمان اور پاکی کی حالت میں موت آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی بھلائی، وقت نزا بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے۔ جی تو سامعین، سلمیٰ کی وفات ہو گئی اس حالت میں کہ نہ تو وہ پاک تھی، نہ ایمان کی حالت میں اور نہ ہی لباس میں، اور وہ ہندو لڑکا پریشان تھا کہ اب اس کا کیا کروں۔ نہ تو وہ کسی کو بتا سکتا تھا اور نہ ہی اسے گھر سے باہر لے جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں گڑھا کھود کر سلمیٰ کی لاش کو اسی برہنہ حالت میں قبر میں پھینکا اور اوپر سے فرش برابر کر دیا۔ دیکھیے ایسے نافرمانوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اب یہ لاش تو ٹھکانے لگا کر سکون میں ہو گیا، ادھر سلمیٰ کے گھر والے سخت پریشان ہوئے۔ ظاہر ہے امام صاحب ایک عزت والے شخص تھے، انہوں نے کچھ دیر تو انتظار کیا، پھر بیٹی کی تلاش شروع کی اور سب سے پہلے مدرسہ گئے۔
سلمہ کی معلمہ سے پتہ چلا کہ کچھ دنوں سے آپ کی بیٹی کافی غیر حاضریاں کر رہی تھی، اور ویسے بھی ہمارا مدرسہ بچیوں کو زیادہ دیر تک نہیں روکتا، اور آج آپ کی بیٹی مدرسہ نہیں آئی تھی۔ یہ سب باتیں امام صاحب کے سر پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھیں۔ والد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے آس پڑوس میں پتہ کیا، لیکن وہ خود بھی تو جانتے تھے کہ ان کے گھر کی بچیوں کو آس پڑوس میں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی تسلی کرتے رہے۔ مگر کچھ حاصل نہ ہوا تو محلے کے کچھ معززین ساتھ لیے اور پولیس کو اطلاع کی۔ امام صاحب کی سب عزت کرتے تھے، لہٰذا پولیس نے فوراً لڑکی کی تلاش شروع کر دی اور آس پاس کے محلوں میں بھی گئے اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے گھروں کا بھی معائنہ کیا۔ اس دوران وہ اس ہندو لڑکے کے گھر بھی گئے اور پوچھ گچھ کی، لیکن سلمہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ سلسلہ کچھ دن چلا اور پولیس بھی اپنی خفیہ تفتیش جاری رکھے ہوئے تھی اور اس علاقے کے نوجوانوں کے طور طریقوں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھی۔ انہیں اس ہندو لڑکے کے رویے میں اچانک تبدیلی پر اس پر شک گزرا اور اسے دوبارہ شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب اس پر پولیس نے دباؤ ڈالا تو اس نے سب سچ بتا دیا کہ ان کی بیٹی تو اسلام کی منکر تھی اور خود میرے پاس آتی تھی، ہم دونوں پیار کرتے تھے اور میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کی قدرتی طور پر موت واقع ہو گئی ہے اور میں نے اسے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں دفن کر دیا تھا۔ جب پولیس نے سلمہ کے والد کو لاش برآمدگی کے لیے بلایا اور ان کو سارا قصہ سنایا تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، اور انہوں نے پولیس سے کہا کہ ان کی بیٹی تو دینی علم حاصل کر رہی تھی، وہ کیسے اس شخص کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ پولیس نے انہیں ساتھ لیا کہ ابھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس ہندو لڑکے کو ساتھ لے کر جائے وقوع پر پہنچی اور لڑکے کی نشاندہی پر جگہ کی کھدائی شروع ہوئی۔ جگہ زیادہ گہری نہیں تھی، لیکن جب قبر کھلی تو اندر کا منظر دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ لڑکی برہنہ تھی اور ایک سانپ اس کے وجود کو گھیرے ہوئے تھا اور اس کی باہر کو نکلی ہوئی زبان پر بار بار ڈس رہا تھا، جس سے وہ منکر اللہ کا انکار کرتی تھی، اور باقی جسم پر جا بجا کیڑے مکوڑے تھے جو اسے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ کسی بھی صاحب گردہ شخص میں اس منظر کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر لاش کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اس کو وہاں سے نکالنا ناممکن تھا، اس لیے قبر کو بند کر دیا گیا، لیکن یہ منظر کسی کے لیے بھی ناقابل فراموش تھا۔ ایسی موت کا تصور کوئی بھی شریف اور باحیا مرد اور عورت نہیں کر سکتے۔ سلمہ تو امام صاحب جیسے نیک اور با کردار مسلمان کی بیٹی تھی۔ وہ تڑپ اٹھے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سلمہ اپنے گناہ کا صلہ پا چکی تھی۔ نہ تو اس کا جنازہ ادا ہوا تھا، نہ غسل اور پاکیزگی، نہ کفن، اور نہ ہی کوئی پاک صاف جگہ پر آخری گھر یعنی قبر ملی تھی۔ اس کے برعکس وہ ایک مشرک کے صحن میں دفن تھی، جہاں کبھی بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر اس کو سنائی نہیں دینا تھا۔ ہندو کو عمر قید کی سزا ہو گئی اور سلمہ اپنے انجام کو پہنچی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے جھٹلانے والوں کے ساتھ بہت غضبناک ہے۔ اور سامعین، یاد کریں فرعون کے واقعے کو، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہی لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کیا تھا، اور وہ جو خدائی کے دعوے کرتا تھا، بے بسی سے خود کو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ڈوبتے ہوئے دیکھتا رہا، اور اس کا تکبر اور اللہ کو جھٹلانا اس کے کچھ کام نہ آ سکا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اور سامعین، حیا اور پردہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی ایک شاخ قرار دیتے ہیں۔ یہی حیا ہے جو پاکیزہ معاشرے کو جنم دیتی ہے اور انسان کو گناہ کبیرہ سے بچاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو فحش اور منکر سے بچنے کی ترکیب بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ عزیز سامعین، جدت کے نام پر انسان اپنی اخلاقیات پس پشت ڈال رہا ہے، اور میرا جسم میری مرضی جیسے بے حیا نعرے لگانے والے بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمارا جسم اسی کی دین ہے اور اسی کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں منطق ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے بچوں کو اپنی امان میں رکھیں، اور آزادی کے نام پر جو فحاشی کا درس دیا جا رہا ہے ہمیں اس کے پیچھے چھپے مقاصد کو سمجھنے اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ اسلام اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا۔ عورت کا پردہ اس کی حفاظت کی ضمانت ہے اور مسلم اور غیر مسلم عورت میں فرق کی وجہ ہے۔ اپنے بچوں کو مخلوط معاشرت کے نقصانات بتائیں اور انہیں اچھی اخلاقی اقدار سکھائیں، اسی میں انسانیت کی بقا ہے اور اسی میں انسانیت کی نجات۔ شکریہ۔